کچھ عرصے پہلے تک سعدیہ اسکول میں پڑھاتی تھیں، لیکن اب اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ وجہ کہ سعدیہ کے چچا نے ان کی ایک برہنہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں 4 افراد ایک ایک کر کے انہیں ریپ کر رہے تھے۔ اس ویڈیو سے پہلے سعدیہ نے اس تکلیف دہ واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے کوئی کام کیا، ہمارا کہنا نہیں مانا، تو ہم یہ ویڈیو جو ہے سب کو دکھا دیں گے، انٹرنیٹ پہ دے دیں گے۔ اور مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری وجہ سے میرے بہن بھائی کا فیوچر داؤ پہ لگ سکتا تھا۔ لیکن ان کی ذاتی شرم تماشا بن گئی جب ایک ملزم نے ویڈیو کو آن لائن شائع کر دیا۔ لوگ ہیں جو اس مووی کو انٹرسٹنگ لے رہے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ ایک فن کے لیے یوز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اس چیز کو، اس مووی کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن اکثر لوگوں نے اسے اپنے فن کے لیے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ چاروں ملزمان کو پولیس نے جلد ہی پکڑ لیا تھا۔ ان پر گینگ ریپ، اغوا اور فحش مواد کی تقسیم کے الزامات ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سزا کے لیے مضبوط شواہد موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد پولیس جلد حرکت میں آ گئی تھی اور ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک کامیاب قانونی کارروائی ہے۔ لیکن سعدیہ کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ویڈیو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ایسے توہین آمیز مواد کو ویب سائٹ سے اتارنے کے لیے پاکستان میں کوئی مخصوص قوانین موجود نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو اس علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام ٹیکنالوجی کی وجہ سے بدلتے معاشرے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ سائبر جرائم کے ایک تحقیق کار نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر جنسی نوعیت کے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ چونکہ ایک امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے، فیس بکس ناٹ آور تھنگس، تو ہمیں ابھی تک ہم اس پہ کوئی کولیکٹیو تھاٹ اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے، ہمارے پاس کوئی کنسنسس نہیں۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک ملزمان کو سزا نہیں ہوتی انہیں چین نہیں آئے گا، لیکن سزا کے بعد بھی سعدیہ کی ساکھ پر لگے داغ کو مٹانا مشکل ہوگا۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔